محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ اس سیگمنٹ میں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا ارادہ ہے، سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ نعت خواں حضرات ساتھ تشریف فرمائیں۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ بیچ میں کلام بھی پڑھتے رہیے تاکہ روح کو تازگی ملے، محفل کی رونقوں میں اضافہ ہو، ثواب ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ اور آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سنا۔ اس سیگمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے حوالے سے سنیے۔ سیرت پر بہت کچھ پڑھا ہے ہم نے، بہت کچھ سنا ہے، اور کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ سنیں۔ آقا کی ایک ایک ادا پر ہم سب قربان، کائنات قربان۔ رسول اللہ کی محبت اور عشق پر مبنی ہم نے بہت سی تقاریر سنی ہے۔ آج کچھ ایسا بیان کرنے کا ارادہ ہے جو عام طور پہ کم سنتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے علماء کرام سے جو سیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ غلطی کی گنجائش تو بہرحال رہتی ہے، ہم انسان ہیں، کبھی ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ آج وہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو علماء سے تو سنا ہی ہے، اور کئی روایات کا خلاصہ ہے۔ روایات کا خلاصہ ہے، یہ صرف شاعری یا الفاظی نہیں ہے بھائی، روایات کا خلاصہ ہے، اور جن کو سننے کے بعد ہم جان پائیں گے کہ وہ ذات کے جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، بھائی وہ ذات کے جس نے قیصر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتوں کو سرنگوں کر دیا، وہ ذات کے جس کے لائے ہوئے قرآن کے آگے تمام علوم بالکل ختم ہیں، وہ ذات کے جس کے بارے میں اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھا۔ میں نے ابھی حوالہ دیا، مصنف تھا، غیر مسلم تھا، نام تھا مائیکل ہارٹ، کتاب لکھی، قلم اٹھایا، سوچا کہ پوری دنیا کی تمام بڑی شخصیات کا جائزہ لے کر یہ لکھوں کہ اس دنیا کے 100 افراد سب سے با اثر کون تھے۔ پہلے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کہا کہ بھائی میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ ان سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے۔ بے شک۔ اس سیگمنٹ میں ارادہ یہ ہے کہ اس ذات کے کچھ شمائل عرض کریں آپ سے، روایات کا خلاصہ، صحابہ کرام کی گفتگو کا خلاصہ، کچھ ارشادات کا خلاصہ۔ وہ روایات پیش کریں گے کہ جن سے اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، سرکار چلتے کیسے تھے، سرکار پہنتے کیسے تھے۔ آئیے دیکھیے، یاد رکھیے کہ ظاہر توازن ہی حسن ہے نا۔ اب سرکار سے زیادہ متوازن کس کی ذات، کس کا سراپا، کس کی بات۔ اللہ اللہ۔ سب نے دنیا سے ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور وجیح لوگ دیکھے ہوں گے نا، ایسے کہ نظریں ٹھہر جائیں دیکھ کر۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، حسن یوسف مشہور ہے، اور سرکار کا کیا عالم ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ابھی جو آپ سنتے ہیں نا، اس تمام تر شاعری کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ صرف کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، یہ روایات کا خلاصہ ہے۔ میرے سرکار دکھنے میں کیسے تھے، آپ نے اب تک شاعروں کی رداء سنی ہے، آئیے صحابہ کی سنیے۔ صحابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نام ہے جابر بن سمرہ، روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی، میں نعت نہیں پڑھا، یہ میں ایک صحابی کا قول بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت آپ سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں نبی کریم کے حسن طلعت پر نظر ڈالتا تھا، کبھی میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا تھا، پھر سرکار کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر آقا پر نظر پڑتی تھی، پھر چاند پر نظر جاتی تھی، بس میرے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ہے یہ میرا ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے یہ موجزہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے. روایات کا خلاصہ آپ کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا. ہائے ہائے کیا کہنا ہے. اللہ اللہ. یہ آقا کی صورت بھی بیان ہو رہی ہے اور میلاد بھی ہو رہا ہے. میں نعت بھی پڑھ رہا ہوں, میں بات بھی کر رہا ہوں, میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں. سب کا خلاصہ یعنی سرکار کا رنگ سفیدی اور سرخی کا مرقع تھا. یہ جملہ کہہ دوں کہ گویا آپ کا جسم مبارک چاندی سے ڈھالا گیا ہو, ایسا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی لوگوں کو ان کی لگائی جانے والی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں. وہ خوشبو اس سے منسوب ہے, وہ خوشبو آتی لگتا ہے ہاں وہ آیا ہے. سنا ہے نا, سنا ہوگا کہ لوگوں کو ان کی لگائی جانے والی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں. لیکن سرکار تو سرکار ہے نا بھائی. حضرت انس, پھر ایک صحابی کا تذکرہ سنی, حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبودار چیز کبھی سونگی ہی نہیں. پسینے سے بڑھ کر بھائی, پسینے سے بڑھ کر. خون کا مرتبہ خون جانے مگر, عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے. عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے. خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ, اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. انسانی چہرے پر ماتھا, سرکار کی سیرت آپ نے سن لی, اب صورت سن رہے ہیں. سیرت و صورت کا امتزاج. انسانی چہرے پر ماتھا جس کو جبین کہتے ہیں, سب سے پہلے نظر وہیں پڑتی ہے نا. اسی سے ہم سامنے والے کی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں. ماتھا تواضع سے چوڑا ہو تو بھی برا لگتا ہے, بظاہر چھوٹا ہو تو بھی. قربان جائیں سرکار پر. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے. یعنی نبی کریم کی جبین اقدس کشادہ تھی اور جبین کے نیچے ابرو ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ ان کا کتنا خیال کرتے ہیں, نظر ان پہ جا کے ٹکتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے ابرو کیا کہنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار, باریک اور گنجان تھے. ابرو مبارک جدا جدا تھے. دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو کسی بات پر ناپسندیدگی کی بنا پر ابھر آتی تھی. ابرو کے نیچے پلکیں ہوتی ہیں نا, پلکیں حسن کا استعارہ ہوتی ہے نا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بہت دراز تھی, ایسی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے. یہ پلکیں جن آنکھوں کو ڈھانپتی تھی, جن چشمان کو ڈھانپتی تھی, ان کا کیا کہنا. جانے کتنے لوگ تھے جو صرف ان آنکھوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تک مستانی, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, کالی زلف تک مستانی, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. بھئی یہ سارے عاشقوں کا مجمع ہے جس وقت ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بھی بیٹھا ہے. ظاہر ہے آج ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں, محفل باقاعدہ محفل کا انعقاد ممکن نہیں تھا, لیکن اس طرح تو محفل ہو رہی ہے. اب ہم سب اتنے خوش نصیب نہیں تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر پاتے. تو یہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے جو کہا, روایات میں جو آیا, اس سے کم از کم سوچنا صحیح میرے آقا تھے کیسے, میرے آقا کی کیا شان تھی, کیا بات تھی. دعا تو سب کی یہ ہے, خواہش تو سب کی یہ ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ٹھیک ہے, آنکھیں سرکار کی صورت, یہ وہ آنکھیں تھیں کہ جن کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں قیامت کے روز سب بخشش کی طرف بخشش دیکھ رہے ہوں گے نا, بخشش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. بخشش کیا کر رہی ہوگی,
بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے. سب بخشش کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بخشش سرکار کو دیکھ رہی ہے. یہ وہ آنکھیں تھیں جن کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان. صحابہ بیٹھے ان آنکھوں کو تکتے تھے کہ سرکار کی غمی خوشی کا اظہار چہرے سے ہو جایا کرتا تھا. سوچیں نا کہ کیا وہ ماحول ہوگا کہ جب وہ صحابہ کی محفل مسجد نبوی یہ تو بتا سماؤں کتنا پیارا ہوگا. حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کشادہ تھیں، سیاہ تھیں، اور سفید حصے میں سرخ رنگ کے دوڑے دکھائی دیتے تھے. رخسار مبارک، اللہ رخسار مبارک وہ بھی سفید تھے، ہموار تھے، چمکدار بھی تھے. گویا بس میں کہتا ہوں گویا نور کی کرنیں ہیں جو پھوٹی جا رہی ہیں. رخ رخ مصطفیٰ، وہ دہن مبارک کیا ہوگا؟ وہ دہن مبارک کہ جس نے انسانیت کو اللہ کا کلام سنایا ہے. دنیا کے انسان قیامت تک اس دہن مبارک سے بیان کی گئی احادیث منوان دہراتے رہتے ہیں. بھئی سرکار نے ایک دفعہ جو بات کہی اب قیامت تک ان تمام باتوں کی تکرار ہو رہی ہے نا، سرکار کی زبان سے جو کچھ سنا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، سرکار کی صورت بیان ہو رہی ہے، دہن مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا، اور اسی دہن مبارک میں موجود دندان مبارک ایسے تھے کہ ان کے درمیان باریک سا خلا تھا، چمکدار، اولوں کی مانند سفید. لیکن اس پر خوبی یہ کہ آپ کہکہانا لگاتے تھے تو خوشی ہوتی تو بس آپ مسکرا دیتے تھے، اور لوگ ترستے تھے کہ اس مسکراہٹ میں سرکار کے دندان مبارک کا نظارہ کر لیا کریں. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہے نا انہی دندان میں وہ دندان بھی شامل ہیں جن کے شہید ہونے پر حضرت اویس قرنی نے اپنے دندان قربان کر دیے تھے. آگے بڑھتے ہیں. سرکار نے فرمایا داڑھی تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک قدر بڑا، داڑھی یعنی ریش مبارک سیاہ رنگ کی تھی، گھنی تھی، اس میں آپ خلال فرماتے تھے. وہ ریش مبارک ہے، یہ وہ ریش مبارک ہے جو امت کے غم میں بھیگ جاتی تھی. اور اس سیاہ ریش پر گھنی سیاہ زلفوں کی کیا ہی بات ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. جانے آپ حضرت یوسف کا تذکرہ سن چکے ہیں شان رمضان میں سورہ یوسف میں، ان کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی. جانے رسول اللہ کا سراپا انسانوں کو کس درجہ محو کر دیتا ہے کہ روایات میں آتا ہے سرکار کی ایک جھلک دیکھنے والے سرکار کے گزر جانے کے بعد بھی مبہوت کھڑے رہ جاتے تھے. کاف کے سہادن یا ابرم آنکھیں عین صاد، کاف کے سہادن یا ابرم آنکھیں عین صاد، کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اور آگے بڑھیے. ریش مبارک کے پیچھے چھپی گردن نہ طویل تھی نہ قصیر تھی، مخروطی تھی، حسین تھی کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے پورے سینے پوری گردن اور پورے چہرے سے ہوتے. کلام کم کرتے تھے، بس گردن ہلانا ہی ان کا حکم قرار پاتا تھا. سراپا ایسا. بھائی اب سمجھ آ رہی ہے نا جو ہم سنتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. بھائی ہم نے ابھی دیکھا نہیں، ہم تو سن رہے ہیں نا، پڑھیں اور فدا ہوئے جا رہے ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. بھائی دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کلام کم کرتے تھے، گردن ہلانا ان کا حکم کرا. سراپا ایسا کہ نہ بہت بلند قامت
نہ پست قامت، کندھوں کے درمیان فاصلہ، جوڑ توانا، بڑے بازو کسی قدر بڑے، لیکن ایسے کہ جب جنگ خندق میں کسی سے چٹان نہ ٹوٹ رہی تھی تو آپ کی ایک ہی ضرب سے نہ صرف وہ ٹوٹ گئی بلکہ ساتھ ہی بشارت دیتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ جاؤ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں بھی ٹوٹ جائیں گی جیسے یہ چٹان کے پتھر منتشر ہوئے ہیں سے بازو اور سرکار کے قدم مبارک، اللہ اکبر، کیا کہنا، اللہ اکبر، قدم مبارک کے کیا کہنا، اللہ اکبر، زمین پر پڑتے تو جم کر پڑتے، اللہ تیز رفتاری سے پڑتے، اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ بلندی کی طرف سے اتر رہے ہیں۔ انگشتان مبارک، اللہ اکبر، مبارک انگلیاں، سبحان اللہ، سبحان چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ہند بن ابی حالہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارک لمبی اور خوبصورت تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگشتہائے مبارک یعنی انگلیاں لمبی مخطوطی تھیں، لیکن ان ہتھیلیوں کی نزاکت پر نہ جائیں۔ یہی وہ ہتھیلیاں ہیں کہ جن سے جب کنکریاں بدر کے میدان میں مشرکین کی طرف پھینکی گئیں تو وہ کنکریاں گویا قوت میں ایک آندھی اور ایک طوفان بن گئیں اور 1000 کا لشکر اپنے 11 سرداروں کی لاشیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ وہ گیا۔ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے، سبحان اللہ، وما رمیت اذ رمیت نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے، سبحان اللہ، وہ نگاہ کفر کی بھوڑ دے، سبحان اللہ، نگاہ کفر سبحان اللہ، کی بھوڑ دے، اختیار دیا گیا۔ دیا گیا وہ جو چاند کو توڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک طرف ان انگلیوں کا یہ عالم اللہ اللہ، کہ جب بدر کے میدان میں پھینکی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، لیکن جب یہی ہاتھ کسی یتیم کے سر پر ہوتے تو اسے سہارا مل جاتا، کسی بیمار پر ہوتے اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ وہ سینہ مبارک، سب نے سنا علم نشرح لک صدرک، وہ سینہ مبارک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کر دیا، اس کشادگی کی گواہی۔ پھر ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فراخی اور کشادگی کا حامل تھا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، شکم مبارک اور سینہ برابر تھے۔ بھئی آپ نے واقعہ سنا ہے نا، امت کی خاطر پتھر باندھے جس شکم مبارک پہ، اللہ اکبر، اللہ، یہی وہ سینہ مبارک کی جس کی کشادگی دوران فتح مکہ زرہ بختر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہی وہ سینہ مبارک ہے کہ جس میں موجود قلب مبارک پر وہ قرآن نازل ہوا کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہائے ہائے، اور جیسا آپ کا سینہ کشادہ ویسے ہی مہر نبوت کی حامل پشت مبارک بھی کشادہ۔ اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہائے، مہر نبوت کی حامل پشت مبارک۔ اللہ اکبر، لیکن یہی وہ پشت تھی، یہی وہ پشت تھی، مہر نبوت کی حامل پشت مبارک، لیکن یہی وہ پشت تھی کہ جس نے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کی مدد کے لیے ان کا سامان اس پشت پر لاد کر ان کے گھروں تک پہنچایا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا ایک دو اشعار اور سنا دیجیے کیا کہنا۔ سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت
سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمید طولانی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. بس میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اللہ اللہ آواز مبارک سبحان اللہ. کہتی ہیں دبدبا تھا, ٹھہراؤ تھا, تکرار تھی. کبھی کبھی سمجھانے کو ایک ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. فصاحت و بلاغت یہ عالم تھا کہ صحابہ تو چھوڑیں, مشرکی صحابہ کیا کہنے بھئی, مشرکین مکہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ گفتگو میں ایسے فصیح الفاظ استعمال کرتے کہ جو عام عرب کے فہم سے بلند ہوتی تھی. کیا کہنے. جب آپ سوچیں جب اسی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا, کیا منظر ہوتا ہوگا. ہائے ہائے جب صاحب قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا. اللہ اللہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الہان اور اچھی قرات کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. بے شک بے شک. خوش الہان, اچھی آواز. لیکن یہی آواز غزوہ حنین کے موقع پر جب رجز میں تبدیل ہوتی اور جب آپ نے پوری قوت سے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کا بیٹا ہوں, تو زمین و آسمان تھرا گئے اور وہ قدم جو حوازن کے قبیلوں کے تیروں کی بارش کے سامنے اکھڑ گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر زمین پر جم گئے. اللہ اکبر. میں ختم کر رہا ہوں, علماء کرام بھی تشریف لیں اور اگلا سیگمنٹ ان کے ساتھ ہے, ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابی شکل ہے. اب تک ہم نے سرکار کی سیرت کی بات کی پہلے سیگمنٹ میں, سورت کی بات کی سیگمنٹ میں, مختلف صحابہ نے جو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایات کا مجموعہ پیش کیا. اختتام میں آئیے قرآن مجید کے کچھ حوالوں سے اختتام کرتے ہیں. قرآن مجید کے کچھ حوالوں سے اختتام کرتے ہیں. کردار مصطفیٰ کی کتابی شکل, اور اگر عشق کی نظر سے دیکھیں تو قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ بھی تو ہے نا. خالق دو جہاں نے, ابھی تک آپ نے روایات سنی, صحابہ کے حوالے سنا, بس جاتے ہیں تو سنیے قرآن مجید نے کیا خوب قصیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے. کبھی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو دیکھا, کہا علم یجد کا یتیمن فآوا. وطن کو دیکھا کہا لا اقسمو بہذا البلد. بچپن کو دیکھا کہا لا, شہر کو دیکھا لا اقسمو بہذا البلد. وطن کو دیکھا کہا لا اقسمو بہذا البلد. کردار کو دیکھا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اخلاق کریمانہ کو دیکھا کہا انکا لعلی خلق عظیم. چہرہ مبارک کو دیکھا والشمس والضحاہا. سیاہ زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشاہا. زبان اتھر کو دیکھا وما ینطق عن الہوا. قلب اتھر کو دیکھا علم نشرح لکا صدرک. پشت مبارک کو دیکھا ووضعنا عنکا وزرک. دست مبارک کو دیکھا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ابا کو دیکھا یا ایہا المزمل. قبا کو دیکھا یا ایہا المدثر. بیت کو دیکھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اہل بیت کو دیکھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے
رسول خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کو رضا مزدہ جی کے گئے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی آئینہ آئینہ حق نما ہے محمد کی ذات ہے خدا کی وحی ان کی ہر ایک بات ہاتھ کو جن کے اللہ کہے اپنا ہاتھ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا جی کے گئے غمزدوں کو رضا مجدہ دے جے کے گئے غمزدوں کو رضا مجدہ دے جے کے گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے
دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے